بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں بیٹے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست مت سمجھو، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو تم ان کے دوست نہ بنو، یہ نہیں کہا گیا۔ ان کو دوست مت سمجھو، ان کی دشمنی بہتر ہے، ان کی دوستی خطرناک ہے۔ کبھی بھی یہ ہمیں نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا گیا، تمام زمین کے اوپر جو روئے زمین کے اوپر انسانیت کے اوپر جو بستے ہیں نا، ان کو کہا گیا ہے یہ دونوں کسی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں کیا۔ یہ جب بھی آپ کے ساتھ دوستی کریں گے، دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کسی قوم کے سگے نہیں ہو سکتے، یہ دو قومیں، یہود اور نصارہ۔ یہ برہمن جو ہے، یہ یہودیوں کا 12واں قبیلہ ہے، اس لیے یہ بھی تمہارے دوست نہیں ہیں۔ باقی کسی قوم کے لیے نہیں، یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی لوگ ہیں، یہود اور نصارہ۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، عرب کے اندر، مکے کے اندر، اگرچہ وہ کیا تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، لیکن وہ وعدے کے بڑے پکے تھے، پاسداری کرتے تھے، معاہدوں کا احترام کرتے تھے، اور جس بات کے اوپر وہ ڈٹ جاتے تھے اسی کے اوپر کرتے تھے، دھوکہ دہی نہیں کرتے تھے، دھوکے باز نہیں تھے، وہ لوگ خالص تھے۔ لیکن یہود اور نصارہ یہ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کے ساتھ دوستی لگائیں گے، یہ منافقت کریں گے دھوکے دہی کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں، کیمونسٹ ہیں، کیا ان کا نام ہے، روس، ایک پٹی ہے نا، بدھ مت ہے، نہیں وہ کیا اس کو دھیریہ ہے، خدا کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود جس کے ساتھ وہ وعدہ کر لیتے ہیں یا دوستی کرتے ہیں، وہ پکی کرتے ہیں۔ چائنی دیکھ لو، جاپانی دیکھ لو، لیکن یہ یہود و نصارہ، آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں، جب ان کے اوپر کوئی قوم غالب آئے گی تو یہ معاہدے کریں گے، معاہدے کی بات کریں گے۔ جب یہ کسی کے اوپر غالب آ جائے تو معاہدے بھول جاتے ہیں، ظلم کریں گے۔ انہوں نے شام کے اندر بھی بڑی قتل و غارت کی آج سے پہلے، آج تو موجودہ دور میں تو کر رہے ہیں نا، عراق میں، اور پہلے بھی جب تیر تلواروں کی جنگ تھی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، صلیبی دور کے اندر، صلیبی جنگوں کے اندر انہوں نے مسلمان نوجوانوں کا گوشت پکا کے بھی کھایا تھا، اس وجہ سے انتقامات۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، یہود اور نصارہ یہ جب بھی دیکھو، ان کے ساتھ جنگیں بھی ہماری طویل ہیں، کسی قوموں کے ساتھ اتنی ہماری جنگیں نہیں ہوئی، قومیں تو دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں، لیکن ہماری جنگیں مشہور کس کے ساتھ ہیں؟ رومیوں کے ساتھ، ایسی ہے نا، اور آج تک جاری ہیں، یہود کے ساتھ، اس کے علاوہ نہیں ہے کسی کے ساتھ ہماری جنگیں، انہی کے ساتھ ہماری جنگیں ہیں۔ تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ یہ جب بھی دیکھو دوستی لگائیں گے، اب دیکھو موجودہ دور کے اندر، دیکھیں کہ ابھی موجودہ دور میں کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک چیز نکالی ہے کہ یہود بھی ابراہیم سے ہے اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہیں، عیسائی بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیدنا اسحاق تھے، اسحاق کے اندر، اسحاق سے جو پیدا ہوئے بعد میں جو مذاہب ہیں، وہ ایک یہود ہے اور ایک نصارہ ہے، عیسائی۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں آپ بھی ابراہیم سے ہیں، ہم بھی ابراہیم سے ہیں، تو ہمیں آپس میں اختلاف ختم کرنا چاہیے، ہمیں تسلیم کر لو، ہمیں ایسے ایسے ایسے۔ یہ سب ان کے مقاصد ہیں، یعنی دھوکہ دہی کے، معاہدے کر رہے ہیں،
بہلا پھسلا رہے ہیں، قرآن و حدیث سے ہمیں حوالے دیں گے. یہ مطلب کیا ہے ان کا مقاصد کیا ہے؟ کہ مسلمان کسی طریقے ہمارے جانسے میں آ جائیں، کیونکہ سب سے بڑی مزاحمت ان کے سامنے یہ مسلمان ہی ہیں. اگر مسلمانوں کے اوپر یہ غالب آ گئے تو پھر کوئی طاقت ان کو نہیں ہٹا سکتی. اور کیسے غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن کے اندر کیا ہے، سود حرام ہے، یہودی سود کے قائل ہیں. جب یہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، ابھی دیکھو قرآن پاک کے اوپر یہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، یعنی دین کے متعلق کہ اوپر یہ شرعی احکام ختم کرو، شریعت نافذ نہ کرو. ایک طرف سے کہتے ہیں شریعت نافذ نہ کرو، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد، ہم بھی ہیں تم بھی ہے، اکٹھے ہو جاؤ. یہ کس قسم کے ہے؟ یہ کس قسم کے ہے؟ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں شریعت کو چھوڑ دو، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ہم بھی ابراہیم کی اولاد سے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی بنیادی دھوکے کے اوپر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے، ان کے پیچھے مقاصد ہوں گے دھوکے دہی کے. مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ سود سے پاک نظام. کیمونسٹوں کے پاس کیا ہے؟ سود سے پاک نظام. یہ دو گروہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان دونوں گروہوں کے خلاف یہ یہود ہیں. اگر مسلمان ایک آیت کو ختم کر دیں کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں سود سے، تو سودی آیت سے، تو یہ کیا کریں گے یہود؟ تمہیں ایک دم سینے سے لگائیں گے کہ اب یہ ہمارے نرگے میں آ گیا، غلام بن گیا. کیونکہ یہ مادی نظام ہے، تو مادی نظام کے اندر مادی نظام ہی چلے گا. ان کے پاس سودی نظام ہے، ہمارے پاس سود سے پاک نظام ہے. کمیونسٹ کے پاس بھی سود سے پاک نظام ہے. سود کے نظام کا مطلب یہ ہے کہ چند ہاتھوں میں سرمایہ اور باقی ساری قومیں غلام. تو اب موجودہ دور کے اندر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک اور بات، وہ کیسی بات ہے، ہمیں کہتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، تو تم مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ فلسطین میں کیوں قتل و غارت کر رہے ہو؟ اگر تم واقعی اتنی خیر خواہ مسلمانوں کے، تو ان کی زمین کیوں ہتھیائی ہے؟ کیوں ان کو ذلیل کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست کسی صورت نہیں ہو سکتے. یہ جب بھی تمہارے ساتھ دوستی کریں گے، ان کے اپنے کچھ مفادات ہوں گے. سمجھ آئی؟ ان کی دشمنی بہتر ہے، دوستی خطرناک ہے ان کی. کیونکہ دوسری قومیں معاہدوں اور وعدوں کی پاسداری کرتی ہے، یہ وعدے اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے. اور جو وعدے اور معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے، وہ دھوکہ دہی کرتا ہے. اس لیے منافق کی دشمنی بہتر ہے، دوستی خطرناک ہے. سمجھو؟